بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کو کچھ ایسی خاص باتیں بتانے والا ہوں جن باتوں کو سن کر آپ کی طبیعت خوش ہوگی اور آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ آپ کو ملنے والا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، روحانی وظائف کی جانب سے آج آپ کو بتاؤں گا کہ ناخن کاٹنے کا طریقہ کیا ہے، اور ناخن کتنے دن میں کاٹنا چاہیے، اور ناخن کون سے دن کاٹنا منع ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ناخن کاٹ کر کہاں ڈالنا چاہیے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جو عورتیں ناخنوں پر پالش لگاتی ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے، ان کی نماز ہوتی ہے، ان کا وضو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ بہت ساری باتیں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ میرے بھائیوں، ناخن کاٹ کر کہاں پھینکنا چاہیے، سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں۔ دیکھیے، ناخن جو کاٹنے کا طریقہ ہے اور ناخن کاٹ کر کہاں ڈالنا چاہیے یہ سمجھیے پہلے۔ دیکھیے، ناخن کاٹنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ناخن کاٹنا شروع کریں تو دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے شروع کریں۔ دائیں ہاتھ کی شہادت والی اس والی انگلی سے شروع کریں۔ اب شہادت والی انگلی ہماری یہ ہے، دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی یہ ہے، تو اس سے شروع کریں گے، پھر اس کے کاٹیں گے، پھر اس کے کاٹیں گے، پھر اس کے کاٹیں گے، چھنگلیاں تک ہو گئے۔ پھر ہمیں یہ کرنا رہے گا، پھر بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سے اس کو ختم کر دینا یہاں تک، پھر بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سے شروع کر دینا، اس کو کاٹیں گے، اس کے ناخن کاٹیں گے، پھر اس کے کاٹیں گے، پھر اس کے کاٹیں گے، پھر اس کے کاٹیں گے، پھر لاسٹ میں داہنے ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے اس کے ناخن کاٹیں گے۔ تو کیا طریقہ ہوا؟ دیکھیے، سن لیجئے، اس طریقے سے ہمیں کاٹنا ہے۔ کیسے کاٹنا ہے؟ ہمیں یہاں سے شروع کرنا ہے، یہاں سے شروع کرنا اور اس انگوٹھے پہ ختم کر دینا، ایسے کر کے یہاں سے شروع کرنا گا، پھر یہاں سے یہ ہو گیا انگوٹھے پہ ختم، پھر لاسٹ میں دائیں ہاتھ کا انگوٹھے کا ناخن کاٹنا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کے؟ کیسے کاٹنا ہے ایک بار سمجھ لیجئے۔ اور حوالہ اس کا یہ ہے بہار شریعت، علامہ صدر الشریعہ لکھتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے شروع کریں اور اس کی چھنگلیاں تک کاٹ لیں۔ دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے شروع کر کے اس کی چھنگلیاں تک کاٹ لیں، دائیں ہاتھ کی چھنگلیاں تک کاٹ لیں، پھر بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سے شروع کر کے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پہ ختم کر دیں، پھر لاسٹ میں جو انگوٹھا چھوڑ دیا تھا شروع میں، لاسٹ میں انگوٹھے کے ناخن کاٹنا ہے۔ یہ طریقہ کاٹنے کا ہے، سمجھے؟ اس طریقے سے کاٹ لیجئے۔ اب ناخن جب آپ کاٹ لیں تو ان ناخنوں کو کہیں حفاظت کی جگہ پر رکھ دیں، ڈال دیں، یا گڈھا کھود کر دبا دیں، اس کو دفن کر دیں ناخنوں کو، کیونکہ یہ جسم کا ایک حصہ ہے، جسم سے نکالے گئے یہ ناخن تو گندگی کی جگہ پر نہ ڈالیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے اوپر بہت بڑا ببال ہوگا یا گناہ ہوگا، ان کو ناخنوں کو لیے پھریں گے، کہاں ڈالے بھائی؟ نہیں، حفاظت سے ڈال دیجئے، کسی کونے وغیرہ میں ڈال دیجئے کہ گندگی نہ پڑے۔ گندگی کی جگہ پر آپ ڈالیں گے تو آپ کے گھر میں نیستی آئے گی، غربت آئے گی، یہ نقصان اس کا ہے۔ اب یہ بات تو مکمل ہو گئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں آپ کو یہاں پر سناتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناخن کاٹنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناخن کاٹنے کا حکم دیا، اور بغل کے بال اور منہ زیر ناف اور مونچھوں کو کاٹنے کا حکم فرمایا میرے نبی نے۔ ناخن کاٹنے کا، بغلوں کے بال بنانے کا، بغلوں کے بال مونڈنے کا، مونچھیں کاٹنے کا، تراشنے کا، اور ناخن کاٹنے کا میرے نبی نے حکم دیا، اور منہ زیر ناف کاٹنے کا حکم دیا۔ میرے بھائیوں، دیکھیے، اب یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی کریم نے مونچھوں کو کاٹنے کا، اور بغلوں کے بالوں کو مونڈنے کا، اور منہ زیر ناف تراشنے کا، اور مونچھیں کاٹنے کا حکم فرمایا۔
اب یہ بات مکمل ہو گئی تو ہمیں مونچھیں اس وقت کاٹ لینا چاہیے جب بڑی ہونے سے پہلے پہلے ہی ہم ان کو تراش لیں، تاکہ جب ہم پانی پئیں تو وہ مونچھوں کی لبیں پانی میں نہ لگیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک انسانیت کا طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا یہ ایک اصول ہے۔ تو مونچھوں کو چھوٹا رکھیں، یہ نبی نے فرما دیا، مونچھوں کو کاٹا کریں۔ بغلوں کے بال جلدی جلدی ہفتہ بھر میں بنا لیا کریں۔ بعض کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 40 دن نہیں، کئی مہینے نکال دیتا ہے، بغلوں کے بال نہیں بناتا، تو یہ اس سے نیستی آتی ہے، غربت آتی ہے۔ اور منہ زیر ناف ہر ہفتے آپ بنائیں۔ منہ زیر ناف آپ سمجھتے ہیں، ناف کے نیچے کے جو بال ہیں ان کو ہر ہفتے بنا لیجئے۔ ہفتے میں نہ بنا سکیں تو 15 دن میں بنا لیجئے، اور اگر 15 دن میں نہ بنا سکے تو 40 دن کے اندر اندر ضرور بنا لیں۔ اگر 40 دن آپ نے گزار دیے تو آپ کی نماز مکروہ ہوگی۔ اب یہی مثلا ناخن کاٹنے کا بھی ہے، ناخن بھی ہر ہفتے آپ کاٹ لیں، جمعے کے دن کاٹنا زیادہ برکت کا باعث ہے۔ اب ایک جمعے کو نہ کاٹیں تو دوسرے جمعے کو کاٹ لیں، بہرحال 40 دن نہ ہونے پائیں، 40 دن لگانا، پورے مکمل کر دینا 40 دن، یہ مکروہ ہے۔ 40 دن سے پہلے پہلے ناخن بھی کاٹ لیں اور منہ زیر ناف بھی تراش لیں، مونچھیں بھی کاٹ لیں، بغل کے بال بھی بنا لیں۔ اب بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ کون سے دن، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کون سے دن ناخن کاٹنا منع ہے، کون سے دن ہمیں ناخن نہیں کاٹنا چاہیے۔ تو دیکھیے اس کے بارے میں یہ آتا ہے، ناخن کے بارے میں، صرف ناخنوں کی بات کر رہا ہوں۔ بدھ کے دن کے بارے میں فرمایا گیا کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنا نہیں چاہیے۔ بدھ کے دن اگر آپ نے کاٹے تو آپ کو بیماری ایسی لگ سکتی ہے جس سے آپ پریشان ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ بدھ کے دن ناخن نہ کاٹیں، بدھ کے دن ناخن نہ کاٹیں۔ میرے بھائیوں، اب بات یہ آتی ہے کہ بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹیں گے، لیکن جب 39 دن ہو گئے اور 40واں دن بدھ کا ہے، 40واں دن بدھ کا ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے آپ کے 39 دن ہو گئے اور 40واں دن بدھ کا ہے، تو پھر 40ویں دن ہی آپ ناخن کاٹ دیں، 40 دن سے آگے نہ بڑھیں، اس لیے کہ 40 دن سے زیادہ 40 دن گزار دینا یہ مکروہ ہے۔ تو 40ویں دن ہی آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں، یہ فتاوی رضویہ کے اندر اعلی حضرت نے لکھا ہے۔ دیکھیے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی کہ بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹیں، لیکن 39 دن گزر گئے اور 40واں دن بدھ کا ہے تو اس بدھ کو کاٹ سکتے ہیں۔ اب بدھ کے دن کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک بہت اچھے عالم دین ہیں جنہوں نے کچھ کتابیں بھی تصنیف فرمائی ہیں، ان کے نظروں سے یہ حدیث پاک سرکار کی گزری کہ بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، ناخن نہیں کاٹنا چاہیے۔ تو انہوں نے اس حدیث کو ہلکا سمجھا اور اس کی سند کو انہوں نے پختہ نہیں سمجھا اور اس کو صحیح نہیں مانا، حدیث کو اس کو ہلکا انہوں نے سمجھا، تو انہوں نے بدھ کے دن ناخن کاٹ لیے۔ جب بدھ کے دن ناخن کاٹے تو ان کو برس کا مرض لگ گیا، کوڑ کی بیماری ہو گئی۔ برس کا مرض کس کو کہتے ہیں؟ سفید سفید دھبے ہو گئے، داغ پڑ گئے، پورا جسم کے اندر پورا جسم کچھ سفید ہو گیا، چت کبرا ہو گیا، پورا دھبے پڑ گئے، برس کا مرض لگ گیا، کوڑ کا مرض لگ گیا۔ جب انہوں نے بدھ کے دن ناخن کاٹ لیے، انہوں نے نبی کی حدیث کو ہلکا سمجھا۔ اب جب بیماری لگ گئی، وہ ایک عالم دین تھے، بہت بڑے عالم تھے، تو رات کو جب سوئے تو سرکار کی زیارت ہو گئی، سبحان اللہ۔ جب سرکار کی زیارت ہو گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شخص تو نے میری حدیث کو ہلکا سمجھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تو وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اس کی سندوں کو میں نے پختہ نہیں سمجھا، سندوں کو ہلکا سمجھ کر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ حدیث موضوع ہو یا حدیث صحیح نہ ہو۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ بات آپ کو کافی نہیں تھی کہ یہ سرکار کی حدیث ہے؟ یہ بات آپ کو کافی نہیں تھی؟
آپ اس بات سے مطمئن نہیں ہوئے تو پھر انہوں نے اپنی بیماری کی اس بات کو انہوں نے مانا اور اپنی بیماری کی شکایت کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں، اب یہ جو بیماری مجھے لگ گئی ہے اس کی دعا فرما دیجئے، اس کے لیے میرے اوپر کچھ کرم فرما دیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کے اوپر ہاتھ پھیر دیا، ان کی بیماری دور ہو گئی، وہ صحت یاب ہو گئے، شفا یاب ہو گئے، اچھے ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، یہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بدھ کے دن ہمیں ناخن نہیں کاٹنا چاہیے۔ بدھ کے دن اگر کاٹیں گے تو ہمیں بیماری لگ سکتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹنا ہے، اور 40واں دن بدھ کا ہے تو پھر کاٹ لینا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کی؟ اب یہ بات تو یہاں تک مکمل ہو گئی۔ اب دوسری بات ہم ان عورتوں کے بارے میں کریں گے جو ناخنوں پر پالش لگاتی ہیں، پالش مارتی ہیں۔ ان کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، ان کا وضو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیے بھائیو، اگر کسی عورت نے ناخن پالش لگایا، ناخن پر پالش کیا اور اس کی تہ بن گئی، اس کی چمڑی بن گئی، وہ پنی جیسا بن گیا، اور وضو کیا تو پانی اگر وہ اس کی تہ بن رہی ہے، وہ چمڑی جیسا بن رہا ہے، وہ پنی جیسا بن جاتا ہے، تو پھر وہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ وہ ایسا کرنے سے نہ اس عورت کا وضو ہوگا اور نہ اس عورت کا غسل ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا، تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو، وضو کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس کی تہ بن چکی ہے، اس کا چمڑے جیسا بن چکا ہے، اس کی پنی جیسا بن چکا ہے۔ جب ناخن کے اوپر تہ بن گئی تو پانی ناخن پر لگے گا نہیں، جب پانی ناخن پر نہیں پہنچے گا تو ناخن دھلے گا نہیں، جب ناخن نہیں دھلے گا تو نماز وضو ہوگا نہیں، جب وضو ہوگا نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ دیکھیے، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ وضو آپ کا نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہو جائے گی؟ تو میں اپنی بہنوں سے، ان پیاری خواتین اسلام سے گزارش کروں گا، ان عورتوں سے گزارش کروں گا جو آوارہ گردی کرتی ہیں، لالی پاؤڈر لگاتی ہیں اور ناخن پالش لگاتی ہیں۔ آپ اپنے شوہر کے لیے میک اپ کریں، لیکن وہ میک اپ کریں گے جس کی اجازت ہے، یہ نہیں کہ پالش لگایا آپ نے، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، نہ شوہر کے لیے نہ کسی اور کے لیے۔ کسی اور کے لیے تو کوئی سا بھی میک اپ جائز نہیں ہے، آپ اپنے شوہر کے لیے میک اپ کر سکتی ہیں، جائز ہے، لیکن ناخن پالش پھر بھی نہیں۔ لالی کی ممانعت ہوگی تو لالی بھی نہیں۔ جس چیز کی ممانعت ہے، جو چیز اسلام میں، شریعت اسلامیہ کے اندر، مذہب اسلام کے اندر حرام ہے تو وہ حرام ہے۔ اگرچہ اگر آپ کے شوہر کے لیے اتنا ہے کہ آپ اپنے شوہر کے لیے خوبصورت طریقے سے رہیں، اچھا بناؤ سنگار کر کے اپنے آپ کو رکھیں، سوار کر رکھیں، میک اپ کر کے رکھیں، میک اپ کر سکتی ہیں شوہر کے لیے، لیکن ناخن پالش نہیں لگا سکتی، اور لالی پھر بھی آپ نہیں لگا سکتی شوہر کے لیے بھی۔ میرے بھائیوں، تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ امید ہے، میں اپنی بہنوں سے امید کروں گا، میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ان باتوں پر عمل کریں، اپنے گھر میں بھی یہ نصیحت کریں کہ ان باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ السلام علیکم۔